السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من اسلم ورزق کفافا وکنأہ اللہ بما آتاہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ علیک تفعل حقا لزوجک النہار افطر۔ جزاک اللہ۔ حدثنی عبداللہ بن عمر بن عاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله. جزاک اللہ۔ قال فلا تفعل ثم وأفطر وقم ونام۔ جزاک اللہ۔ فإن لجسدك عليك حقا. جزاک اللہ۔ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ آئیے ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ حدثنی عبداللہ بن عمر بن عاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا۔ عهدا واشربي وعوزة يومئذ النخلة نظرت. جزاک اللہ۔ وخذي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا۔ جزاک اللہ۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا۔ جزاک اللہ۔ فقولي إني نذرت للرحمن صوما۔ جزاک اللہ۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ جزاک اللہ۔ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها۔ جزاک اللہ۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها اليوم السابع والخمسون۔ اليوم السابع والخمسون۔ عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الکلمات۔ اليوم سنتعلم أربعة أركان لنجاح۔ أربعة أركان لنجاح، چار ایسے ارکان ہیں، ستون ہیں جو نجات کا سبب بنتے۔
سورۃ العصر کے حوالے سے ہم جانیں گے. گرامر کی طرف سے آج ہم رجوع کریں گے حرف کا. الحرف من انواع الکلام، یعنی کلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اقسامہ ثلاثہ، اس کی 3 ہی قسمیں ہیں، اسم و فعل، اور آج الحرف. ایک حدیث ہم پڑھیں گے اس عنوان سے کہ یہ جو یوم القیامہ ہے یہ یوم الجواب ہے، یعنی قیامت کا دن جواب دہی کا دن ہے. اشر الی السورہ التي تسمع اسمها. کرری دال قولی با اشربی جیم خذی الف کلی. ہا. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. سمی هذه السور على ترتیب الابجدیہ. خذی قولی اشربی کری کلی. جزاک اللہ بارک اللہ لک. اشر الی السورہ التي تسمع اسمها. ان ها اعتدت ألف قالت ها دال قالت پھر سے دال کہیے. دال قالت دال سکین سکین. جيم پھر سے کہیے سکین. سکین جيم مکرہن با سمعت واو جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. سمی هذه السور على ترتیب الابجدیہ. اعتدت مكرهن سكين قالت متكأ سمعت. جزاک اللہ بارک اللہ لک. اشر الی السورہ التي تسمع اسمها. تساکت با سریا ألف رطبا دال بعوزة جيم جزع واو كلب. ها جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. سمی هذه السور على ترتیب الابجدیہ. سريع تساقط بعوزة رطبا قلب جزء. جزاک اللہ بارک اللہ لک. اب آئیے آج ہم کچھ نئے مفردات سیکھیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم ان مفردات کو سمجھتے ہیں تو 2 عنوانات ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے. پہلا عنوان کیا ہے؟ نجات کے 4 ستون، یعنی سورۃ العصر کے حوالے سے. اور دوسرا کیا تھا؟ قیامت کا دن جواب دہی کا دن. سب سے پہلے آتے ہیں افنا پر. افنا یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کس کانٹیکس میں ہم نے پڑھنا ہے. افنا یعنی خرچ کرنا، کھپانا، گزارنا. افنا افنا. اس کے بعد دیکھ لیجئے فعل، اس نے کیا. کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فعل، اس نے کیا. ویسے تو یہاں پر ہر ایک کوئی نہ کوئی کام ہے، تو یہاں پر ہم اس والے کو چوز کر کے کہیں گے کہ یہ ایک نیک کام ہے. فعل. اب چلتے ہیں اس پر. اکتسب کمانا، منافع کمانا، فائدہ کمانا. اکتسب یعنی اس نے کمایا، اس نے گین کیا، اس نے گرو کیا. اکتسب. انفق اس نے خرچ کیا. تو یہاں پر یعنی زیادہ تر ہم اسے کس کے لیے؟ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی دینا، خرچ کرنا. حالانکہ آپ اس انفقہ کو وقت کے لیے، صحت کے لیے اور باقی وسائل کے لیے بھی سمجھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے ہم یسأل، جب کسی سے پوچھا جائے، یہ دراصل مجہول ہے، یعنی سأل اس نے پوچھا، یسأل وہ پوچھا گیا. یسأل یسأل اس سے پوچھ گچھ ہوگی، یعنی یہ اس کی عکاسی کر رہی ہے، یعنی پوچھ گچھ ہو رہی ہے، سوال جواب ہو رہا ہے. اب ہے ابلا. ابلا ہوتا ہے یعنی کام کر کے، کوئی محنت کر کے تھک جانا. اپنی محنتیں، اپنی مشقتیں
صرف کرنا، دوڑنا، دوڑ کر ختم کرنا کسی چیز کو، یعنی اپنی قوت کو صرف کرنا. انشاءاللہ جب ہم حدیث پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں گھسانا، ویئر آؤٹ ہونا. تو یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک شخص جو ہے یہ چل چل کے اب تھک چکا ہے، یا اس نے اپنا جو ساری ریسورسز ہیں ساری چیزیں خرچ کر لی ہیں. فنا یعنی انجام تک پہنچنا، خرچ ہو جانا. فعلا کسی کام کے لیے بھی لگتا ہے، فی الحال یہاں پہ ایک اچھا کام ہے، نیک کام ہے، اس کے لیے فعلا یعنی اس نے کیا کیا، اس نے ایک پودا لگایا. اس کے بعد ہے اکتسبہ، اس نے کمایا، کمایا، اس میں اضافہ کیا، بڑھاتا چلا گیا. یہ تو انفقہ ہم نے بہت سنا ہے، یعنی انفاق، خرچ کرنا. اسی طرح یسأل، اس سے پوچھ گچھ ہوگی، وہ پوچھا جائے گا، وہ اکاؤنٹیبل ہوگا. یہ مختلف ہے ابلا. حالانکہ آپ ایک چیز نوٹ کر سکتے ہیں، یہ جو ابفنا اور ابلا ہے یہ ہمیں حدیث میں ملتے ہیں، دونوں کا پیٹرن سیم ہے. یعنی افنا بھی دراصل اس میں جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے فا، نون اور یا. ہم بار بار بات کرتے ہیں حروف علت کی، تو جن میں حروف علت ہوتی ہے تو وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو جب ہم یہ فعل افعل کے وزن پر، یہ افنیا نہیں بلکہ افنا کہلاتا ہے. اسی طرح یہ ہے، یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے با، لام اور یا، اور پھر یہ بھی کیا بنا ہے، ابلا. اور جب ہم اس میں ضمیر لگائیں گے تو یہ جو الف ہے، الف مقصورہ، یہ اصلی الف کی صورت لے لے گا. یعنی ہم دیکھیں گے یہ بنے گا افناہ، افناہا. اسی طرح ابلاہ، ابلاہا. اشر الی السورہ التی تسمع اسمہ. أفنى جيم فعل با اكتسب ألف أنفق ها أبلى واو يسأل. دال جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. افنا جیم، فعل با، اکتسب الف، انفق ہا، ابلا واو، یسأل دال. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. اكتسب، فعل، أفنى، يسأل، أنفق، أبلى. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. افنا، فعل، اکتسب، انفق، ابلا، یسأل. اب آئیے سب سے پہلے ہم سورۃ العصر کی ان 3 آیات کو دیکھتے ہیں. آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ اس سورہ مبارکہ کی یہی 3 آیات ہیں. آج ہمارا عنوان جو ہے، ایک عنوان ہے نجات کے 4 ستون، دوسرا عنوان ہے یعنی حرف من انواع الکلام. تو دونوں چیزیں ہم نے یہاں پر دیکھنی ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر، در حقیقت بے شک یقیناً انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے. خسارے سے بچا کون ہے؟ وہ لوگ بچے ہیں جنہوں نے آمنو، ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یعنی ایمان کے 4 ستون کیا ہے؟ ایک ہے ایمان، دوسرا ہے عمل صالحہ، اور تیسرا ہے حق کی وصیت اور صبر کی وصیت. اب آپ اسے دھیان سے دیکھیں. یہ جو واو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے. یہ ان کیا ہے؟ یہ بھی حرف ہے. یہ لا کیا ہے؟ یہ بھی حرف ہے. یہ فی کیا ہے؟ یہ بھی حرف ہے. یہ الا کیا ہے؟ یہ بھی حرف ہے.
یہ حرف ہے، یہ حرف ہے، بلکہ یہ بے، یہ بھی حرف ہے، یہ واو، یہ بھی حرف ہے، اور یہ بے، یہ بھی حرف ہے۔ اگر ہم اپنی لرننگ کو سمرائز کریں گے، ہم نے پڑھا تھا ال لگتا ہے اسم میں، یعنی یہ اسم ہے، یہ اسم ہے۔ تنوین اسم میں لگتی ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ تو ایک خاص اسم ہے۔ یہاں پر پھر سے دیکھ لیجئے ال لگا ہے، اسم ہے۔ حروف جارہ آیا ہے اور الف لام کے ساتھ ہے کلمہ، تو یہ بھی اسم ہے۔ یہاں پھر سے وہی ال ہے یا اس سے پہلے حرف جارہ بی ہے، تو یہ بھی اسم ہے۔ یہ جو بلو کلرڈ ہے یعنی آمنو، عملو، تواسو، یہ کیا ہے؟ یہ افعال ہے، یعنی جو اسم اور فعل کو سیپریٹ کر کے بچتا ہے وہی حرف ہے۔ مزید آپ یہاں پر ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ یہ واو جو یہاں پہ خاص واو ہے، اس نے اس کو زیر دے دی ہے، اس ان نے اس اسم کو زبر دے دی ہے، اس فی نے اس کو زیر دے دی ہے۔ یعنی کیا پتا چلا؟ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو عاملہ ہوتے ہیں جن کا امپیکٹ ہمیں فیل ہوتا ہے۔ وہیں آپ اس حرف کو دیکھ لیجئے، وتواسو، اس پر کوئی اس کا عمل درآمد نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے بعد جب الذین آیا ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑی۔ یعنی دو لرننگز ہم نے یہاں سے لینی ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو اسم اور جو فعل نہ ہو وہ لازماً حرف ہوتا ہے۔ دوسری بات، حرف دراصل دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ آ کر اپنا امپیکٹ بھی دے دیتے ہیں اور کچھ بلا امپیکٹ یا اپنے اثر کے بغیر استعمال ہوتے ہیں۔ اب آئیے، اب ہم اس حدیث شریف کی طرف آتے ہیں جسے ہم نے آج اس عنوان سے سمجھنا ہے کہ قیامت کا دن جواب دہی کا دن ہوگا۔ ان ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامت لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افنا وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وعن جسمه فیما ابلاه۔ ایک بار پھر سے اس حدیث شریف کو سنتے ہیں۔ ان ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامت لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افنا وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وعن جسمه فیما ابلاه۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدما، نہیں ہلیں گے دو قدم، یعنی نہیں ہلیں گے قدم عبدن، بندے کے، یوم القیامہ، قیامت کے دن قدم نہیں ہلیں گے کسی بھی بندے کے، حتی، یہاں تک کہ، یسأل، یہاں تک کہ پوچھا جائے، عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں۔ کیا سوال ہوگا؟ فی ما افنا، کہ اس نے کہاں گزاری، کہاں صرف کی، کہاں خرچ کی، وعن علمہ، اور علم کے بارے میں، اور اس کے علم کے بارے میں، فیما فعل، کہ اس نے اس پر عمل کیا یا نہیں، اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس علم پر جو اس کے پاس تھا۔ وعن مالہ، اور مال کے اوپر سوال ہوگا، مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے، من این اکتسبہ، کہ کہاں سے لایا، وفیما انفقہ، اور کہاں کو خرچ کیا، یعنی کہاں سے جمع کیا اور کہاں کی طرف خرچ کیا۔ اور آخری سوال وعن جسمہ، اور جسم کے بارے میں سوال ہوگا۔ جسم کے بارے میں کیا سوال ہوگا؟ فیما ابلا، کہاں خرچ کیا، کہاں کھپایا، کہاں استعمال کیا۔ تو اس عنوان کے متعلق کوئی آپ میں سے اس کے اوپر بات کرنا چاہے تو آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ حدیث کا مکمل متن جی آپ نے جو بتایا اس کی تشریح میں
کہ عمر کے بارے میں پہلے سوال کیا جائے گا کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے جو عمر دی تھی اس کے بارے میں سوال کیا جائے کہاں آپ نے خرچ کیا ہے، وہ کس کام میں لگایا ہے یا برباد کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگائی ہے۔ جوانی کے بارے میں کہا جائے گا کہ جوانی جیسے کہ وہ طاقت ہوتے ہیں، طاقت کا دور ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ اسے غفلت میں گزارے ہیں یا نیک اعمال میں۔ اسی طرح مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے، اور اسے کہاں خرچ کیا ہے، نیکی میں یا گناہ میں۔ پھر علم کے بارے میں، یعنی علم پر عمل، یہ سب اسے اہم ہے۔ علم حاصل کرنا کافی نہیں، پوچھا جائے گا کہ جو کچھ سیکھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ حدیث ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی ایک امانت ہے اور ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا، اور ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو ہم نے شروعات کی کلام سے، الکلام لفظ مرکب مفید وضع لدلالہ۔ پھر ہم نے پڑھا کہ کلام کی 3 ہی اقسام ہیں، اسم و فعل و حرف۔ اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا یہ وہ کلمہ ہے تدل علی معنی غیر مقترن بزمان، اس میں ٹائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ٹائم سے ماورا چیز ہے۔ اس کے برعکس فعل وہ کلمہ ہے تدل علی حدث مقترن بزمان، یعنی ہم نے کہا ایک اٹیچمنٹ ہے ایونٹ کی ٹائم کے ساتھ ایک کلمے میں، جسے کہ ہم فعل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے رخ کیا علامات الاسم میں، اس میں ہم نے دیکھا تنوین، الف ولام، الخفض، النداء، التاء المربوطہ۔ اس کے بعد ہم آئے علامت الفعل میں، اس میں ہم نے پڑھا قد ہے، ادوات الاستقبال ہے، یعنی قد کے بعد فعل ہی آتا ہے۔ ادوات الاستقبال میں ہم نے س اور سوف پڑھا، جن کے بعد دائماً فعل ہی آتا ہے۔ فعل کی علامات میں سے ہم نے پڑھا تاء الفاعل، حفظت، 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 یعنی یہ ہمیں بتاتا ہے فاعل کون ہے، تو میں، تا، انتا اور تے، انتے۔ اس کے بعد ہم نے تائی تانیث الساکنہ پڑھا کہ یہ بھی علامات الفعل میں سے ہے۔ یہ تائی تانیث ہم مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے حقیقی ہو یا مجازی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا یا المخاطبہ، ایک خاص یا ہے جو مؤنث مخاطب میں لگتا ہے اور اسے ہم فعل امر میں فیل کرتے ہیں، یعنی ہم نے دیکھا انت تکتبین، اکتبی، اذهبی، اجلسی، یہ جو یا اینڈ پر آیا ہے اسے ہم کہتے ہیں یا المخاطبہ۔ علامات الفعل میں سے ہم نے مزید دیکھا 4 ایسی موٹی علامات ہیں جو کہ مضارعہ کو سپیسیفائی اور سگنیفائی کرتی ہیں۔ اس میں ہم نے پڑھا آ، نا، یا تا، یا آتا یا نا۔ یہ مثال کے طور پر اکتبو، نکتبو، یکتبو، تکتبو، انا اکتبو، نحن نکتبو، ہوا یکتبو، ہی تکتبو، او انت تکتبو۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک نون خاص ہوتا ہے جو صرف فعل میں لگتا ہے، بلکہ یہ نونین ہے، 2 نون ہے، الثقیلہ اور الخفیفہ۔ ثقیلہ یعنی شدہ والا اور خفیفہ یعنی سکون والا، ساکن والا۔ اس کی ایگزامپل لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور یہاں پہ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ۔ آخر پر ہم نے جو لاسٹ ٹول اور لاسٹ چیز دیکھی تھی فعل کو ریکوگنائز کرنے کے لیے، وہ تھے ادوات النصب والجزم۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پھر سے آئیں گی، تو فی الحال پریفیس میں ہم نے ان کو کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہ ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسے ٹولز ہیں جو صرف فعل کے ساتھ لگتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کچھ ایسے ٹول ہیں جو مضارعہ کو کیا کرتے ہیں؟ منصوب کرتے ہیں، یعنی عام طور پر آپ یاد رکھ سکتے ہیں زبر دے دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مجزوم کرتے ہیں، جزم دیتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم انہیں ڈیٹیل میں پڑھیں گے تب ہمیں یہ پتا چلے گا کہ نصب کا مطلب صرف زبر ہی نہیں ہوتا، یہ دراصل ایک حالت ہوتی ہے جو زبر کے بغیر بھی ریپرزینٹ کی جا سکتی ہے۔ ادوات النصب میں ہم نے دیکھا ان، لن، کا، اذن، اور ادوات الجر میں لم، لما، لا، ان، ناہیہ اور ان۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مضارعہ پر ہی لگتے ہیں اور ان میں چینجز بھی لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئیں یضربا، لن نصبرا، کائی نسبحا اور اذن تؤجرا۔ اس کے برعکس یہاں دیکھیں ان تنصر اللہ ینصرکم، ولما یدخل، لا تحمل، لم یلد ولم یولد۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنے تیسرے میجر کمپوننٹ کی بات کریں گے۔ آج اس لیسن میں جتنا ہم پڑھیں گے وہ سارا بیک وقت ہم نے سمجھنا اور سمیٹنا نہیں ہے، یعنی کی لرننگ بس یہ پہلا سلائیڈ ہے۔ اب جو باقی چیزیں ہیں یہ بس فیملیرٹی کے لیے کہ ہاں ایسے بھی ہوتا ہے ویسے بھی ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کو یہ والی سلائیڈ سمجھ میں آ گئی تو الحمدللہ آپ نے کہنا ہے کہ جی مجھے حرف کے بارے میں پتا ہے۔ تو حرف کیا ہے؟ حرف ہے من انواع الکلام، یہ کلام کا ایک حصہ ہے، کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا؟ الکلام
مرکب مفید اقسامہ ثلاثہ اسم و فعل و حرف. آج ہم حرف پر آئے ہیں. تو پہلی چیز ہو گئی کہ حرف انواع الکلام میں سے ہے. ٹھیک ہے جی، ایک سٹرکچر میں یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اب اس کے ٹولز، اس کے ٹیکنیکس، اس کی ریکوگنائزیشن کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھیں اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، کلمۃ لا یظہر معناہا الا مع غیرہا. پہلی امپورٹنٹ چیز، اس حرف کا جو معنی ہوتا ہے عادتاً یہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، یعنی اس کا معنی مختص اسپیسیفائی نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ یہ کسی اور کے ساتھ نہ لگے، کسی اسم کے ساتھ لگے، کسی فعل کے ساتھ لگے. تو پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ اس کا جو میننگ ہے یہ ڈپینڈ ہوتا ہے، اس کا میننگ پورا کلیئر نہیں ہوتا جب تک کہ یہ کسی دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ نہ ہو. مثال کے طور پر من یا علی. علی جب کہیں گے تو اس کے بعد کوئی اور چیز ہونی چاہیے جس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا علی کیا ہوتا ہے، فی کیا ہوتا ہے. تو پہلی چیز ہم نے جانی کہ یہ انواع الکلام میں سے ہے. دوسری چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اپنا میننگ اسپیسیفائڈ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ یہ کسی دوسرے کے ساتھ مل کر نہ آئے، یعنی ہم کہتے ہیں یہ محتاج ہوتا ہے. اب آتے ہیں علامات کی بات پر. تو حرف کے بارے میں جان لیجئے، لا تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، یعنی جو آپ نے اسما کی علامات میں سے دیکھی، ال کا ہونا، تنوین کا ہونا، وہ ساری علامات حرف پر نہیں لگتی. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کمپلیمنٹ آف اسم اینڈ فعل از حرف. جو نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو وہ حرف ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے کسی پر اسم کی علامات ٹرائی کر لی، نہیں لگی، فعل کی علامات نہیں لگی، تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے یہ حرف ہے. تو حرف کے بارے میں تین موٹی چیزیں، یہ انواع الکلام میں سے ہے. لا یظہر معناہا الا مع غیرہا، اس کا معنی کسی اور کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. اور تیسری بات، اس کو جو علامت اس کی جو ہوتی ہے وہ اسم اور فعل سے سوا ہوتی ہے، یعنی جس پر نہ اسم کی علامت لگتی ہے اور نہ فعل کی علامت لگتی ہے. آئیے ان آیات کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں. والعصر، تو یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے. ان، یہ حرف ہے. یہ فی کیا ہے؟ حرف ہے. ل کیا ہے؟ حرف ہے. الا کیا ہے؟ حرف ہے. و کیا ہے؟ حرف ہے. و کیا ہے؟ حرف ہے. ب کیا ہے؟ حرف ہے. و کیا ہے؟ حرف ہے. ب کیا ہے؟ حرف ہے. ان عاملہ ہے، انسان ہو گیا، کیونکہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ انسانو. و عاملہ ہے، کیوں؟ اسر ہو گیا. یہ کون سا واو ہے؟ کیا سارے واو عاملہ ہوتے ہیں؟ یہ ہم رفتہ رفتہ جانیں گے. ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا سیکھا؟ اربعۃ ارکان لنجاح، نجات کے لیے 4 رکن یا نجات کے 4 منبع، 4 ستون: ایمان، عمل، حق اور صبر، یعنی حق اور صبر کی تلقین. آج ہم نے دیکھا حرف کیا ہے؟ من انواع الکلام، یہ کلام کے جز میں سے ہے. 3 امپورٹنٹ چیزیں ہم نے اس میں جانی کہ یہ انواع الکلام میں سے ہے، یہ محتاج ہے. تیسرا، نہ یہ اسم کی علامات قبول کرتا ہے اور نہ فعل کی علامات. لہٰذا ایک طریقہ حرف کو ڈیفائن کرنے کا یہ بھی ہے، جو کلمہ نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو وہ حرف ہی ہوتا ہے. حدیث کا مطالعہ ہم نے کیا جس میں ہم نے دیکھا کہ یوم القیامہ دراصل یوم الجواب ہے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.